اللہ نہیں پسند کرتا اس آواز کو جو بری آواز ہو، الا من ظلم، مگر اس آواز کو اونچا کیا جائے جس بندے پہ ظلم کیا جا رہا اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آواز کو اگر اونچا کرے، واویلا کرے تو وہ جائز ہے۔ لیکن بری آوازوں کو بلند کرنا، کسی کے عیب کو اچھالنا، لوگوں کو بتلانا، غیبت، چغلی، حسد، بغاوت کی باتیں جا کے کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہ کوئی معمولی سا لفظ نہیں ہے کہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ بھائی جس نے نظام بنایا ہے، قانون بنایا ہے، ساری چیز وہی کی جائے جو اس کو پسند ہو۔ اولاد بھی اگر غلط کام کرے تو باپ کو پسند نہیں ہوتا، جو کام باپ کو پسند نہ ہو پھر اولاد اس باپ کی مخالفت کرے تو باپ بھی اس بیٹے کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق تو بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر اتنا بڑا پیدا کر کے جوان فسبا کا فراجل فسبا کا فعل لک، ایک بڑا کڑیل جوان بنا دیا، طاقت دی، ہمت دی، شہرت دیا، تعلق دیا، پھر مال دیا، پیسہ دیا، سارا کچھ، سمجھ، عقل، اس کے بعد انسان ایسے کام کرے جو اللہ کو ناپسند، پھر وہ کوئی عام سی بات ہے سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اس وقت انسان، جس وقت یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ جہنم کی طرف دھکیلیں گے، ان کو فرشتوں کو کہیں گے ان کو دھکیلو جہنم کے اندر، تو اس وقت بندے واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، اللہ یہ نہیں تھا یہ تھا، وہ نہیں تھا یہ تھا، اس طرح۔ پھر اللہ اس وقت جبار اور قہار بن کے بیٹھے، وہ سختی کا دن ہوگا۔ پھر اس وقت کسی کے پر، اب رحم کا دن ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے پسندیدہ کام کرو، ہمیں پرواہ نہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند۔ اپنی مرضی سے میں زندگی گزارا ہوں، اپنی مرضی سے میری ترتیب ہے، اپنی مرضی سے میرا علم ہے، اپنی مرضی سے میرا طریقہ ہے، اللہ کی مرضی کا کوئی نام ہی نہیں۔ جانوروں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ اس لائن پہ چلو، لائن سے اترے ہوئے کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر اس دن وہ دھاڑ کرنا یا واویلا کرنا یا شور و غل کرنا یا اللہ کے سامنے معافیا مانگنا یا جو کچھ کرنا، پھر وہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ تو فرمایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز سننے اور علم والا ہے۔ ان تبدو خیراً، اگر تم کسی بھلائی کو چھپاتے ہو، او تو زہر کرتے ہو، یا او تخفو، یا اسے چھپاتے ہو، او تعفو عن سوء، یہ برے کام سے درگزر کر جاتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی آپ سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ قدردان ہے، وہ طاقت والے ہیں۔ برا، ایک بندہ برائی کرتا ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، اسے روکو، وہ ہاتھ سے روکو، وہ زبان سے روکو، کسی سے رکواؤ، یا پھر آخری ایمان کا سب سے کمزور درجہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ اسے دل کے اندر برا سمجھو۔ آج جو ہماری کیفیت بنی ہوئی، روکنے کی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پر پتہ نہیں کتنا جبر اور کتنا غلبہ ہے، دنیا کا بھی اور ہماری حکومت کا بھی۔ ہم کسی کو بات نہیں کر سکتے، کوئی بات کرو تو کتنے لوگ دھمکے دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی حق کو دبانے کی کوشش ہے۔ تو اس وجہ سے دل سے تو اس بندے سے نفرت کی جائے، الحب للہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور کسی سے بغض اور نفرت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیا جائے۔ اللہ کچھ کہتے ہیں، رسولوں کو ایسی باتیں کرواؤ کہ رسولوں میں فرق آ جائے، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم بعض رسولوں پہ ایمان لے، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کسی رسول کو بھی نہ مانا جائے، اس میں سے کوئی درمیانی راستہ اور نکالا جائے، جو رسول کی بات نہ ماننی پڑے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا،
یہی لوگ تھے جن کے اوپر کفر ثابت ہو گئے، ان کے اوپر کفر ثابت ہو گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، اور وہ کسی رسول یا اللہ کے درمیان فرق بیان نہیں کرتے، اولئک یہی لوگ جو سوف یؤتیہم اجورہم، تھوڑی ہی دیر ہے کہ ہم نے انہیں اجروں سے نواز دیتے ہیں، ہم نے انعام عطا کر دینے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو بندہ یہ کام کر کے آیا کہ تمام رسولوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تمام کے تمام قانون کے مطابق جو اللہ نے ایمانی جزیات بنائے ہیں، رکن بنائے، ان کے پر ایمان رکھ کے جو بندہ فوت ہوگا، اللہ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہم تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان کے گناہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، بندہ توبہ کر لے، آ جائے، ایمان لے آئے، اس کے گناہ کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن اور حدیث کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ احکام اللہ کا جو دائرہ ہے، حدود اللہ، اللہ اسی کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔